ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنا معیار اسلام بناؤ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میں جب اندر آیا تو صاحب نے آپ سب سے کہا کہ کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا جائے اور تالیاں بجائی جائیں۔ یہ دونوں باتیں انہوں نے بہت غلط کی ہیں۔ تو من احب ان یقوم له الناس فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں تشریف لائے تو لوگ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی اللہ کے نبی کی۔ تو اگرچہ مجھے تو پسند نہیں ہے یہ بات، اس لیے تو میں نے سامنے کاٹا پھیر دیا ہے، اور یہ تالیاں بجانا بھی ہمارا دستور نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کھڑے ہو جاتے وہ ایک الگ بات، آپ کو کھڑا کیا گیا، نہ تو میں کوئی صدر ہوں نہ بادشاہ ہوں، وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں ایک عام مسلمان ہوں۔ تو اس قسم کی جو رواجی چیزیں ہیں یہ ہمارے حفلات میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، جو یہ ہال کے مالک ہیں عمران صاحب اور ان کے بھائی، یہ انہوں نے ہماری ضیافت کی ہے، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی محبت سے یہ سارا انتظام کیا فی سبیل اللہ۔ اللہ ان کو اس کی بہت بہتر جزا نصیب فرمائے گا۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری دل کھول کے کرنی چاہیے۔ خوش آمد حرام ہے، اور کسی کی صفت پر اس کی تعریف نہ کرنا یہ بخل ہے، یہ خوش آمد نہیں ہوتی، یہ اگلے کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ آپ لوگ اب ایک مخصوص ماحول، ایک چار دیواری، اس کے اندر بندھے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، جیسے پنجرے سے پرندہ نکلتا ہے یا کٹہرے سے کوئی چیتا شیر نکلتا ہے، وہ قلع بازیاں کھاتا ہے اور اپنے آزاد ہونے پر بڑی خوشی مناتا ہے۔ یہ ایک طبعی چیز ہے۔ اگلی زندگی میں کے لیے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو علم بنائے ہیں، جس کو ہم ایک دین کا علم ہے، ایک دنیا کا علم ہے۔ ہمارے مدارس میں اور دینی حلقوں میں اس کو بطور حقارت فن کہتے ہیں۔ یہ تو سب فن پڑھتے ہیں، ہم علم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو علم کہا ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم دیا، فن نہیں فرمایا کہ وفنناہ صنعۃ لبوس لکم وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم۔ پھر اللہ نے دونوں میں فرق کیا۔ اپنے علم کو کہا انہ لقول فصل
وما هو بالہزل، یہ فیصلہ کن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، یہ تیرے رب کی طرف سے مکمل کامل ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک چٹان آ گئی بہت بھاری، سارے صحابہ نے زور لگایا، وہ نہیں ٹوٹی۔ تو حضرت سلمان فارسی کی تجویز تھی کہ خندق کھودی جائے، تو جس حصے میں وہ خندق کھود رہے تھے حصے تقسیم ہو گئے تھے، اسی میں وہ چٹان آئی، سب نے زور لگا لیا، چٹان نہیں ٹوٹی۔ تو سلمان فارسی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ ایک چٹان آڑے آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ اس وقت آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو آپ نے کدال اٹھائی اور خندق میں اترے اور ایسے اٹھائی نا تو کہا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہاں تک پڑھا اور ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک حصہ ٹوٹا، اس سے چنگاری نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور الروم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم روم کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی اور منافقین ہنستے ہنستے دورے ہو گئے۔ ابو سفیان کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں اور سپر پاور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور سپر پاور کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ اٹھائی تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور پھر ایک ضرب لگائی تو اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ کے گرا اور اس میں سے چنگاریاں نکلی۔ تو آپ نے فرمایا فتحت قصور فارس ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ایران کے محل فتح ہو۔ کہ صحابہ نے تکبیر پڑھی، وہ منافقین اور ہنس 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 کے گر رہے۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ پھر کدال اٹھائی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، آیت مکمل کر کے تیسری دفعہ جو ضرب لگائی تو وہ ساری چٹان ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کی طرح بکھر گئی، اور آپ نے کہا فتحت قصور یمن ورب الکعبہ۔ تو یمن پر بھی بڑی طاقتور حکومت تھی، ابرہہ لشکر لے کے آ گیا تھا بیت اللہ کو گرانے۔ تو آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم یمن کے محل فتح ہو گئے۔ صحابہ نے پھر تکبیر پڑھی تو منافقین ہنستے ہنستے گر گئے کہ ان کو دیکھو، ابو سفیان کے ڈر سے یہ اتنی بڑی خندق کھود رہے ہیں اور ہمیں کیسے جھوٹے وعدے دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا، روم فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا۔ یہ دیوانوں کے خواب ہمیں دکھا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور صورتحال بھی ایسی تھی کہ سب بھوک میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اپنی بیگم کے پاس آئے، کچھ کھانے کو ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کے چہرے پر بھوک کے آثار۔ کہنے لگی یہ بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے، کہنے لگے اس کو ذبح کرو، پکاؤ، آٹا گوندو، میں اللہ کے نبی کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ میں نے 10 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، 10 آدمی، تو آپ اپنے ساتھ 10 آدمی اور لے کر تشریف لے آئیں اور میرے گھر آ کے کھانا کھا۔ تو آپ نے اعلان کیا خندق والو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، کھانے کے لیے چلو۔ وہ تھے 1000، چلو 10 آدمی کا کھانا 20 کو پورا آ جائے گا، 30 کو، 1000 اور 10
کتنا بڑا فرق ہے۔ نادیدہ پیر اکھڑ گئے، دوڑے گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیوں دوڑا ہوا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا جاگر جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹی پکانا شروع نہیں کرنا۔ تو آپ تشریف لے گئے۔ اب 1000 تو ان کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ میں نے 1984 میں پہلا عمرہ کیا تو میں نے اصل مدینہ دیکھا جو کچا تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، کالے پتھروں کے گارے کے ساتھ بنے ہوئے، اور اوپر کھجور کے تنوں کی شہتیر۔ تو آپ اندر تشریف لے گئے اور ہانڈی میں اپنا لعاب ڈالا اور آٹے کی پرات پر رومال ڈال دیا اور فرمایا کہ اب یہ میرے پاس لا کے رکھو ہانڈی کو اور روٹیاں شروع کرو، اور رومال ہٹا کے نہیں دیکھنا، رومال اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ وہ آپ ڈال رہے ہیں بڑی پرات میں اور روٹیاں آ رہی ہیں، آپ توڑ کے اس میں ڈال رہے ہیں، 10 آئے، 15 آئے، 20 آئے، آپ خود تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ 1000 آدمی کھانا کھا گئے۔ اور جب آپ نے ڈھکن اٹھایا تو ہانڈی کی ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی تھی، اور جب پرات کے اوپر سے رومال اٹھایا تو آٹے کا ایک پیڑا بھی کم نہیں ہوا تھا، اسی طرح سالن، اسی طرح آٹا۔ اچھا، پھر آپ نے ایک بات فرمائی کہ بھائی گوشت کھاؤ، ہڈی نہ چباؤ۔ یہ البدایہ والنہایہ میں گوشت کھاؤ، ہڈی نہ چباؤ۔ تو وہ ایسے ہی کرتے رہو، ہڈیوں کا ڈھیر ہو گیا۔ تو ہم نے کہا یہ ہڈیاں جمع کر کے اسی تھال میں رکھ دی جس میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو آپ نے تھال کے کناروں پہ ہاتھ رکھا اور ایسے دعا مانگنا شروع کی۔ دعا مانگتے رہے کہ اچانک وہی ہڈیاں پھر وہی بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، اور جو باقی بیٹھے تھے وہ کہنے لگے لو جابر، ہمیں تو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، تجھے اجر دے دیا، جا سالن بھی لے جا اور یہ بکری کا بچہ بھی لے جا۔ جب اس کو کان سے پکڑ کے اندر لائے تو ان کی بیوی ایک دم ایسی ہوئی، وہی کہ دعا آ گیا، تو ہنے کویا ہے تے کھاتا ہے، یہ کہ دعا آ گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ نے اسے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو تمت کلمت ربک صدقا وعدلا انہ لقول فصل وما هو بالہزل لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماتہ لا ریب فیہ۔ یہ اللہ نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا، جس میں اللہ نے آپ لوگوں کو آپ کی جوانی کے ایام کو قبول فرمایا۔ جو انسانوں کا علم ہے، جس کو ہم فن کہتے ہیں، یہ حقارت کا بول ہے، اور کوئی لفظ بھی ایسا نہ بولو جس سے کسی کی حقارت ٹپکتی ہو۔ اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ قل هل عندکم من فن نہیں من علم، تمہارے پاس جو علم ہے دکھاؤ مجھے، جو ہم سیکھتے ہیں نا، یا جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جتنے بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو اللہ نے علم ہی کہا ہے، فن نہیں کہا، لیکن دونوں کو الگ کیا کہ یہ وہ علم ہے جو لا ریب فیہ ہے، جو لا تبدیل لکلمات اللہ ہے، جو لا مبدل لکلمات، لا تبدیل، یہ تبدیلی قبول ہی نہیں کرتے، لا مبدلہ، ان کو کوئی تبدیل کر بھی نہیں سکتا، نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ تبدیل ہو جائیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے، نہ کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ ان کو تبدیل کر سکے۔ اس طرح اس کو اللہ نے محکم بنایا۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، کوئی باہر جاتا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے قل هل عندکم من علم، جو تمہارے پاس علم ہے
فتخرجوہ لنا، من ذرا وکھاؤ تو صحیح، دسو تو صحیح، ان تتبعون الا الظن، تمہارے علم کی بنیاد محکم نہیں گمان پر ہے، تمہارے علم کی بنیاد گمان پر ہے، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تمہارے علم کی بنیاد اندازوں پر ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہو جائے گا۔ اور اللہ کا جو علم ہے محکم پکا ٹھکا ہے، انسانی علم اللہ جب چاہے تبدیل کر دے، آگ جلاتی ہے، یہ علم ہے، مشاہدے کا علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اوپر سے حکم آیا کونی بردن وسلام علی ابراہیم، ہزاروں سال کے علم کو اللہ نے پلٹا کے رکھ دیا۔ بچہ مرد اور عورت کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، اور مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے، بغیر نکاح، بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دی۔ فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں جبرائیل آئے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے۔ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو ایک بہت پاکیزہ بچہ اللہ دینے والا ہے۔ انا یکون لی غلام، بھلا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میں نے تو شادی نہیں کی، ولم اک بغیا، اور میں بدکار نہیں۔ اور بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے جو شادی سے ہوتا ہے، ایک حرام ہے جو بغیر شادی کے ہوتا ہے۔ تو حرام میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ قال کذلک قال ربک هو علی هین، مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ تیرے رب کی نشانی بنے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وہ تو تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامن کے اللہ بیٹا دے گا۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹے، تو کہنے لگے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں بشر نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، ڈرو نہیں۔ لیکن اب وہ ایک انسان کو دیکھ رہی ہیں تو ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئے، اب اس سے آگے تو جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو جبریل تسلی دیتے ہوئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے، یہاں تک کہ ان کے یہاں سے پکڑا کرتے کو، یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کے کرتے کو یہاں سے پکڑ، اسے یہ کھلے ہوتے تھے اور یوں کر کے اپنی طرف ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، فنفخنا فیہ من روحنا صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، تو ایسے انہوں نے پھونک ماری، فحملتہ، ساتھ ہی حمل ہو گیا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور ساتھ ہی وہ ایک دور جگہ پہ تشریف لے گئے، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، اور اس کے ساتھ ہی درد ذیل شروع ہو گیا، اور ایک کھجور اوپر سے کٹی ہوئی، صرف اس کا تنا کھڑا ہوا، اس سے ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں مر جاتی، لوگ میرا مرنا بھی بھول جاتے، میرا دنیا میں آنا بھی بھول جاتے۔ فناداہا من تحتہا، اب سامنے نہیں آئے، اب بے پردگی تھی تو پیچھے سے کہا لا تحزن قد جعل ربک تحتک سریا، فکر نہ کر، یہ چشمہ اللہ نے نکال دیا ہے۔ فکلی واشربی وقرری عینا، پی اور کھا کیسے کہ وہ کھجور ایک واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹو مر جاتا ہے، باقی درخت تو اوپر سے کاٹو نیچے سے شاخیں نکال لیتا ہے، کھجور اوپر سے کٹ جائے ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے جبریل اس تنے کو ذرا ہلاؤ، حضرت مریم نے ہلایا تو اس کے اندر سے تر و تازہ کھجوریں ان کے سامنے گر پڑے۔ میں کلی واشربی، مریم دیکھو بغیر پتوں کے اللہ نے کھجور میں سے پھل دے دیا، ایسے ہی تجھے بن خامن کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ تو اللہ ہمارے علم کو اس لیے کہہ رہا ہے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تمہارے پاس اندازے ہیں اور تمہارے پاس
اپنی گمان ہے۔ تو اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قول فصل میں لگایا، قول فصل، اور اللہ کے نبی نے آپ کو ورثۃ الانبیاء فرمایا۔ نبی وراثت کا، وارث کا کیا کام ہوتا ہے؟ وراثت کو سنبھالنا بھی، پھیلانا بھی، کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اب آپ نے جانا ہے تو آپ کو مختلف مکاتب فکر ملیں گے، کسی کا نام بریلوی ہے، کسی کا نام دیوبندی ہے، کسی کا نام اہل حدیث ہے، کسی کا نام شیعہ ہے، کسی کا نام وہ مماتی ہے، کسی کا نام حیاتی ہے۔ یہ بے شمار قسم کے افکار آپ کو ملیں گے، اور ہر ایک مکتب فکر وہ شدت میں ہے، اور دوسرے کی نفی، اور نفی نہیں نفرت۔ اگر آج کے ماحول اور علماء کو دیکھو گے تو آپ بھی متاثر ہو جاؤ گے، کسی نہ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ گے آپ۔ لیکن اگر آپ قرآن کو سامنے رکھو گے کہ نبیوں نے کس طرح دعوت دی، ایک تو بہت بڑا دھوکہ، گمراہی کی حد تک، یہ اس کے عقائد خراب ہیں، اس سے ملنا نہیں، یہ بدعتی ہے، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، اس سے ملنا بھی نہیں ہے، ان کا رد کرنا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ اکابر ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ فلاں ہیں، ان کو تو ہاتھ بھی نہیں ملانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کافر، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اور موسیٰ علیہ السلام آگے منت کر رہے ہیں، یا اللہ انہ یضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون۔ 5 عذر پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میرا تو سینہ تنگ پڑ جائے گا، میں کیسے جاؤں، میری زبان نہیں چلتی، ہارون کو بلا، وہ اچھی بات کرتا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ بھی مارا ہوا ہے، وہ مجھے مار دیں گے۔ یہ 5 عذر موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے کہ مینوں نہ گھل، میں نہیں جاندا، سیدھا صاف جو مطلب تھا مینوں نہ گھل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الی فرعون، جا تو ہی جائے گا۔ کہ اچھا چلو میری ایک منت مان، میرا بھائی میرے نال کر لے۔ کہا اچھا اذهبا انتما بآیاتنا، چل تو بھی جا اور ہارون بھی جائے، جا کے دعوت دو۔ هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی۔ تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو کہ کس طرح نافرمان اور اللہ سے دور اور اسلام سے دور لوگوں کو کس طرح قریب کرنا ہے، پھر تو تمہیں صحیح تصویر نظر آئے۔ تم کو فلاں ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے یہ کیا، فلاں اکابر نے یہ کیا۔ اب ہم اکابر کو دیکھیں کہ مولوی طارق جمیل کو دیکھیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے دیکھو ہی نہیں، قرآن کو دیکھو۔ یا قوم اعبدوا، یا قوم، پہلا لفظ محبت کا، یا قوم، یا قوم، یا ابت، یا ابت، یا ابت۔ ابراہیم علیہ السلام کس پیار سے بات کر رہے ہیں، یا ابت، یا ابت۔ قرآن سے جی لگاؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا محور بناؤ، اور سیرت پاک جو کیف عاملہم جیسی کتاب میں نے سیرت میں نہیں دیکھی، اس کو اس طرح پڑھو کہ جیسے یہ کھانا روزانہ کھاتے ہو، اس کو روزانہ پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری، پھر تو صحیح تصویر تمہارے سامنے آئے گی۔ ورنہ کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا، کوئی کسی بزرگ کا حوالہ دے گا۔ اکابر امت قابل احترام ہوتے ہیں، قابل اتباع صرف اللہ کا رسول ہے، صرف اللہ کا رسول ہے، اور ان کے صحابہ ہیں جن کی اللہ نے جنت کی گواہی دی، کلاً وعد اللہ الحسنی، اور ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ یہ گواہی اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں دی، تو ان کو، ان کی سیرت کو سامنے رکھو تاکہ تم مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، موحد بن کے رہو، داعی بن کے رہو۔ میں نے علماء دیوبند کی تحقیق کو اصح جانا ہے، دوسروں کو غلط نہیں کہتا ہوں، میرے لیے وہ زیادہ صحت کے قریب ہے، تو میں اس کو اتباع کرتا ہوں، لیکن میں اس کا داعی نہیں ہوں، میں اسلام کا داعی ہوں۔ کیا فرق ہے؟
نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اب یہ کسی مکتب فکر کی دلالت ہے۔ نماز پڑھو، یہ اسلام ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایک مکتب فکر کی دعوت ہے۔ تو نماز ایک ایسی بات ہے جو لوگوں کو کھینچے گی۔ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اپنا معیار اسلام بناؤ، اسلام بناؤ۔ ممبر پر بیٹھو، اسلام کی دعوت دو، کبھی کسی کے خلاف بات نہ کرو، کبھی کسی کا نام لے کر ممبر سے اس کی برائی نہ کرو۔ میرے نبی نے 23 سال میں اپنے ممبر سے کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا۔ اچھا تو کہا کہ فلاں بڑا اچھا ہے، لیکن وہ بہت برا ہے ممبر سے اب عبداللہ بن ابی کا بھی نام نہیں لیا۔ ہمارے ماحول میں ہے، ہمارے خطیب دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، وہ چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ان کی آستینیں بھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں اور رنگ بھی لال ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی وہ اپنا جوش نکالتے ہیں، لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قرآن پیش کرو، حدیث پاک پیش کرو، نبی کی سیرت سے متاثر کرو، صحابہ کی سیرت سے متاثر کرو، خود بھی متاثر ہو اور اوروں کو بھی متاثر کرو۔ ایک حیات الصحابہ کے مطالعے کا معمول بناؤ۔ جب کبھی میرا مطالعے کی ہمت تھی، ذوق تو اب بھی ہوئی ہے لیکن ہمت کوئی نہیں ہے۔ غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی، اب تو سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنی کتابوں کو دیکھ کے ان سے لپٹ جاتا ہوں اور رونا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ میں مطالعہ نہیں کروں گا، اور آج سال ہا سال گزر گئے ہیں، ایک ورق کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ میرا سر پکڑا جاتا ہے، یہ جگہ بوجھل ہو جاتی ہے اور باتیں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، راضی ہیں اس پر۔ تو میرے عزیزو، امت بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھو۔ جب میں تلمبے میں طوائفوں میں کام کیا تو صرف بیٹی کہنے پر وہ رونے لگتی تھی کہ جی سانو تو ساڑے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آندے۔ وہ طوائفوں کا چودھری وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سوال لے کر آیا تھا، تو ڈیرے میں بیٹھا تھا، تو مجھے ملازم نے بتایا، میں نے کہا اس کو اندر بلا لو۔ تو میں نے میاں بیوی کو اندر بلایا اور جو سامنے ہمارا برآمدہ ہے اس میں بٹھایا، وہ اسی پر ہی روئے جا رہا، تو ساڑھے جانو گھر سد لے، ساڑھے جانو گھر بلا لے، ساڑھے جانو گھر بلا لے، اسی پر ہی وہ اتنا گر رہا تھا کہ ان کو تو کوئی قریب سے نہیں گزرنے دیتا۔ پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے گھر ساتھ، اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے۔ وہ جو میں نے ان کی مدد کی وہ ان کو تھوڑی نظر آئی، اور جو میں نے ان کو عزت دے کے گھر بلایا وہ ان کو بہت زیادہ نظر آئی۔ عزت دینا سیکھو، برے سے برے کو بھی عزت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملے۔ میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا، ساری زندگی یاد رکھتا تھا۔ ان کی عادت تھی وہ ایسے مل جائے، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ۔ ہمارا ایک نائی تھا عبد الشکور، مرحوم، فوت ہو گیا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اب پہلے سنو، میں اس کے موت تک اس کا علاج میرے ذمہ، اس کے بچے، اس بچیوں سب کی شادی میں نے کروائی، اس کو گھر بنا کے میں نے دیا، اس کا مہینے کا وظیفہ میری طرف سے مقرر تھا، پورے سال کی گندم میری طرف سے مقرر تھی، سب کی بیماریوں کا علاج میرے ذمہ تھا، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا۔ مجھے کہتا ہے، مولانا صاحب تواڈے دیرے چ آون دے ہن چس مک گئی، تواڈے دیرے آپ کے دیرے میں آنے کا مزہ ختم ہو گیا۔ میں کہو کی ہویا ہے؟
اب آپ نے سن لیا نا میں کیا کر رہا تھا اس کے لیے، اور میرے باپ کیا کرتے تھے کہ جس لئے میں دیرے چمنا ہوں میاں صاحب دور وہاں دھیان، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا۔ وہ بشیرہ، وہ ہمارا کچن کا ملازم تھا ڈیرے کا، اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو کہتے جا 2 بندیاں دا ناشتہ لے کے آ، وہ کھاتا بہت تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے کے آ، کہ وہ ماشاءاللہ کھانے کا بادشاہ تھا۔ میرے باپ کی اتنی خدمت تھی، روٹی کھلا دینا اور یوں ملنا، آؤ بھائی۔ وہ کوئی بڑا آ جائے ذمہ دار یا کوئی نائی تھا بیچارہ، آؤ بھائی عبد الشکور، کہنے لگا تھوڑے کو لاویدہ ہے، تھوڑا منہ ایدے ہوں ہے، مصافہ ایدے کر دے ہو، ساڑھا سارا مزہ ہی مکے جاندے۔ میں کہا تیری بیڑی تر جاوے، جیڑی میں تیری انج خدمت کرنا وہ تینوں یاد کوئی نہیں، کہ وہ تو ٹھیک ہے پر جڑا تو این کر کے مل دے ہو نا، یہ ساری چس مک جاندی۔ تو ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، کوئی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، سلفی ہو، ایسے آؤ جی۔ جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر غفلت میں گزاری لیکن مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تو اللہ نہ بنو، قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو، یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو۔ اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں، آپ مثال بنیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو۔ تو تبلیغ کی محنت بھی اپنے آپ کو بنانے کی محنت۔ میں جب 1971 میں نکلا 3 چلے کے لیے تو یہ دعوت، بھائی ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے، ہم ہدایت پانے کے لیے نکلے۔ تو یہ ایک نبی کی محنت شروع اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ اور قرآن کو تدبر سے پڑھنا سیکھو۔ میں تفسیریں پہلے پڑھتا تھا جب کبھی ہمت تھی، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی نہیں پڑھتا ہوں۔ تلاوت کرتے کرتے الفاظ سے جو معانی کوئی سمجھ میں آتے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو تدبر فی القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اگر تم ترجمہ پڑھو گے یا تفسیر پڑھو گے تو تدبر تو ختم ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تفاسیر نہ پڑھو، لیکن تدبر تک پہنچنا ہے تو عربیت کو مضبوط کرو، عربیت کو مضبوط کرو، عربی ادب کو پڑھو اور پھر قرآن کے الفاظ میں غور کرنا سیکھو، پھر اللہ تمہیں قرآن کا حسن دکھائے گا۔ اور ایک دفعہ اس کا حسن سامنے آ گیا تو پھر مرتے دم تک کسی چیز کی طرف نظر اٹھے گی نہیں۔ ہماری تو بدقسمتی ہے، ہم اس اندھے کی طرح ہیں جو باغ میں ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، نہ غنچے، نہ کلیاں، نہ تتلیاں، نہ بلبل، صرف کھڑا ہوا پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں۔ آج کے مدارس سے نکلنے والے طلباء علماء، ان کی مثال اس اندھے کی ہے جو باغ میں تو ہے پر اس سے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو اس کو 6 سال کو آخری نہ سمجھو، اپنی محنت کو پڑھاؤ ساری زندگی۔ عربی ادب، عربی جو قصص العرب جس میں خوبصورت تعبیرات ہیں، اس کا ذوق پیدا کرو۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا قرآن کے سمجھنے میں اور سیکھنے میں، اور اپنے نبی کی سیرت کو، جس میں یہ کیف عاملہم ایک ابداع ہے اس شخص کا کہ آج تک کسی نے سیرت کو اس طرح نہیں لکھا۔ میں نے سیرت کے اللہ کے فضل سے بے شمار کتابیں نظر سے گزری ہیں،
لیکن ایسا کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی، اس کو اپنے مطالعے کا حصہ بناؤ۔ تمہاری شادیاں ہوں گی تو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہی ایک ہمارے تعلق والے رحیم یار خان سے چل کے آئے کہ جی وہ یہ میرا بیٹا ہے، پوری داڑھی اس کی بیٹے کی، تو اس نے اپنے بدتمیزی سے اپنی بیوی کو اتنا دکھ پہنچایا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے ہمارا چلی گئی ہے، تو آپ ہماری صلح کرا دیں کہ وہ سسرال والے بھی میرے جاننے والے ہیں اور یہ گھر بھی میرا جاننے والا ہے۔ تو میں نے کہا کیا بدتمیزی کرتا تھا؟ کہتا تھا ماں کی اہمیت بٹھاتا تھا کہ میری ماں میری ماں۔ تو وہ ماں کی تو ہے لیکن بیوی کا بھی تو کوئی حق تھا، اتنا اس کو ذلیل کیا کہ وہ گھر چھوڑ کے ہی چلی گئی۔ تو ماں باپ کا حق تمہارے ذمہ ہے، تمہاری بیوی کے ذمہ نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا۔ تم زبردستی اپنی بیوی سے خدمت نہیں لے سکتے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ اس کی خوش قسمتی ہے وہ خدمت کرے، اس کی عزت ہے وہ خدمت کرے، لیکن اسے تم مجبور نہیں کر سکتے ہو کہ تو خدمت نہیں کریں گے تو اے کر دیں گا او کر دیں گا۔ آج کی صبح کی بات، ایک گھر ٹوٹ گیا صرف اس بچے کی نادانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اپنی بیویوں کو عزت دینا سیکھو، اپنی بیویوں کو احترام دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ لوگ اپنی بیویوں سے اظہار محبت نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے جو کہا آخر ہے، حرف آخر، یا عائشو، عائشہ بھی نہیں کہا یا عائشو، یہ لاڈ اور پیار کا خطاب ہے، یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ۔ عائش، عائش، جیسے آپ لاڈ سے کوئی نام بنا لیتے ہیں تو آپ نے پیار سے یہ نام بنایا ہوا تھا، عائش، جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو موت بڑی آسان ہو گئی ہے۔ یہ اظہار تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے بھلا اس کے بعد کوئی چیز ایسی ہے جو موت کو پرکشش بنائے؟ ہم تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے اور گھر کی زندگی بتانے کے لیے کیا جملہ ہے، سونے کے پانی سے بھی لکھو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ ہم سیرت بھول گئے، سیرت بھول گئے۔ پھر یہ جو ہماری جوائنٹ فیملی ہے سسٹم، یہ پہلے بہت اچھا تھا جب عزت احترام کا سب کا اپنے اپنی جگہ پہ تھا۔ اب تعلیم نے ہر چیز اتھل پتھل کر دی ہے اور اس سوشل میڈیا نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو اب یہ ایک وبال جان بن گیا ہے، ایک مصیبت بن گیا ہے۔ بیوی سے کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کرو، ماں باپ کوئی کمی بیشی کرنے لگیں تو اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ یہ ہمارے گھروں کا دستور ہے۔ تو تم بچے ہو، جذبات میں آ کر کبھی ماں کی بات سنی، کبھی باپ کی بات سنی، کبھی بہنوں کی بات سنی۔ خاص طور پر بہنوں کا کردار بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے میں، دکھ سے کہہ رہا۔ وہ ایسے کان بھرتی ہیں کہ وہ ایک بیچاری لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا موٹر سائیکل، اس پہ وہاڑی سے چل کے آئے، وہاڑی سے دونوں بہن بھائی آئے، کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، میرا خامند ہے، اس کی بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں اور وہ میری پٹائی شروع کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے، مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے بیان بڑے سنتا ہے، آپ اس کو سمجھا دیں تھوڑا۔ میں کہا بیٹی جن کو میں جانتا نہ ہوں یا شناسائی نہ ہو وہاں میں گھر کے معاملات میں نہیں پڑتا، کیونکہ سننے والے کے دل میں جب تک میری بات کا وزن نہیں ہوگا وہ میری بات کو لے گا نہیں۔ نرم بنو، اپنی ماں کی قدموں میں جنت ڈھونڈو، اپنے باپ اوسط و ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، ان کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، ماں کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، باپ کی خدمت تمہارے ذمہ ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ خامند کے ذمہ ہے اپنی بیوی کو الگ گھر کا مطالبہ کرے تو الگ گھر لے کر دے، نہیں لے سکتا تو گھر کا ایک پورشن
اس کے لیے الگ کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق کے فرض ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اور تسبیح پھد کے اللہ ہو کرے تو روزے رکھے، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، اپنے آپ کو نمایاں کرو۔ میرے نبی جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد کے سفر میں ہیں، اور جب سفر شروع ہونے لگا اور اماں عائشہ اونٹ پہ بیٹھ گئیں تو دیکھا تو گلے کا ہار کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، اور مانگ کے لائی تھی اپنی بہن حضرت اسما کا ہار تھا، وہ لے کر آئی تھی کہ میں سفر پہ جا رہی ہوں تو مجھے دے دو، تو مجھے تو پہلے ہار ڈھونڈ کے دیں۔ تو آپ نے جہاد کا قافلہ رکوا دیا اور فرمایا عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہار کی کیا حیثیت ہے، جہاد کا سفر ہے، ہمیں آگے جانا ہے یا واپس جا رہے ہوں گے، تو چھوڑو ہار کو، سب کو لگا دیا، ڈھونڈو۔ اور عصر کے قریب سفر تھا تو وہ مغرب ہو گئی، مغرب عشاء کٹھی پڑھ لی، سفر میں تھے، اور پانی ختم ہو گیا اور فجر کا وقت داخل ہو گیا اور پانی کوئی نہیں۔ اب سارے لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنے دینے شروع کیے، ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز قضا ہو گئی، پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں گے، وضو نہیں کریں گے نماز کیسے ہوگی؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے حضرت عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی آپ کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہے تھے، وہ تو باپ تھے، اب وہ بول بھی نہیں سکتے، اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں تو اپنا چہرہ بنا رہے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے نہیں رہ سکے، ایک انگلی یہاں ماری زور سے، ایسے حضرت عائشہ ایسے ہو گئی، انہیں پھر انگلی ماری، پھر وہ ایسے ہو گئی کہ کہیں اللہ کے نبی میری حرکت سے جاگ نہ جائیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سارے لوگ پریشان ہیں، پانی کوئی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتار دی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تیمم کبھی کسی امت کو نہیں ملا۔ اس رات حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی برکت سے سفر منقطع ہوا، پانی ختم ہوا، اور تیمم اللہ نے امت کو قیامت تک کے لیے دے دیا۔ جب یہ آیات اللہ کے نبی نے باہر نکل کے سکھائیں، اب سارے کہنے لگے ابو بکر تمہارے گھر کی کیا بات ہے، تمہاری برکت سے تو امت کو کیا کچھ ملا ہے، تمہارے گھر کے کیا کہنے۔ جب دن چڑھا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہار کو چھوڑیں، اب آگے چلتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا چلو بھائی۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو وہ ہار اونٹنی کے نیچے گیا پڑا تھا، تو ہار بھی مل گیا۔ اتنی دلداری میرے نبی نے کی۔ بچوں، میں یہ نہ سنوں کہ میرا کوئی شاگرد اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، یا اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، یا اپنے بہن بھائیوں سے لڑتا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے خون کے رشتوں سے لڑو نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو بھی اس کے لیے سودا کرنا پڑے کر دو، لیکن جھگڑے میں نہ پڑو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ تمہیں نوازے گا وہاں سے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، نصب گڑ جانا، جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں، اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے۔ اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فَارْغَب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ،
جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گئے، نفل شروع کر دیا، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے، اماں جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے، تو ہزاروں قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے۔ بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے اور روٹیاں اٹھا کے لائے اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں، یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے۔ کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے۔ نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے سر میں درد ہے۔ اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ میں کہا جی پھر تو پہلے انہوں نے اور درد ہوا جاوے گا جو میں سر درد نال میں 1000 باری سورہ اخلاص پڑھا کے میرے کو تو نماز دی رکعت وچ کولو اللہ مشکل پڑی جاندی ہے۔ میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو، یہ میرے واسطے کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو دعا مانگو، نماز پڑھو دعا مانگو، صدقہ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے فاسق ہو۔ اور سخاوت کا مطلب کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ بخل خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ سخی بنو۔ مولویوں میں سخاوت بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے، کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے، پلانا سیکھو اللہ تمہیں پلائے۔ پھر سب سے بڑی سخاوت ہے جس پہ ناراضگی ہے معاف کر دو۔ سب سے بڑی تواضع ہے جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگنا۔ معافی مانگنا اس سے بڑی تواضع کوئی نہیں، معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ سامری نے بچھڑے کی پوجا کروائی، اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو، وہ قتل ہو گئے۔ سامری نے پکڑا ہوا آ گیا، اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہ یا اللہ اے بدبخت تو سب کو بچھڑے کی پوجا پہ لگانے والا۔ اللہ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ ہی مر جائے گا۔ وہ بخار میں مر گیا۔ تو سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے۔ بیٹا سخی بنو۔ اور ایک سخاوت بتائیے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، اپنی کوتاہی کا کھل کے اعتراف کرو۔ جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے منہ نہ بناؤ، اسے فوراً اپنے سینے سے لگاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔
اور نوافل میں تہجد کا اہتمام کرو۔ یہ شعار الصالحین ہے۔ آپ نوجوان ہو تو آپ 70 سے بھی آگے چلے گئے، تہجد کا اہتمام کرو۔ نوافل اس سر درد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں، ورنہ 40-50 نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ میری تہجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے۔ پچھلے 30-35 سال سے اللہ نے مجھے تہجد کا پابند کیا ہوا ہے۔ یہ میں تم میری اولاد ہو، میں تمہیں ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بزرگی نہیں جتا رہا ہوں، کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ جلدی سو، جلدی اٹھ، اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو، یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ، اس کو دیکھنا چھوڑ دو، وہ وقت مطالعے پہ لگاؤ، تلاوت پہ لگاؤ، ذکر پہ لگاؤ، تسبیح پہ لگاؤ، لوگوں کی خدمت پہ لگاؤ۔ اس نے بہت نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر جب تم ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، بیوی کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے بند کر کے بیٹھو تو تمہیں اس کا بہت نفع ہوگا۔ اور اس تبلیغ کے کام کو اپنی ترجیحی بنیادوں پہ رکھو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ تبلیغ میں جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا دل و جان کا وظیفہ بنا کے کرو۔ یہ بہت عظیم کام ہے۔ کرتے کرتے تمہیں پتہ چلے گا، ابھی میرے عظیم کہنے سے تم پر اس کی عظمت نہیں کھلے گی۔ کرتے جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک پاکستان کو دی ہے۔ تو خوشی سے وقت لگاؤ۔ اگر کوئی آپ کی علمی مصروفیت نہیں ہے، 3 دن کی پابندی کرو، شب جمعہ کی پابندی کرو۔ چلہ تو ویسے ہی چھٹیوں میں لگ جاتا ہے، چلے کی پابندی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عوام میں جب پھرو گے تو تمہیں لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ آئے گا، حکمت کا علم آئے گا۔ تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھیں، کوئی رہ بھی گئی ہو تو تم نے بہت سنی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کے لیے تو ایک بول بھی کافی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک اچھے انسان بن کے دکھاؤ اللہ کو، اللہ کے بندوں کو، اچھے خامن، اچھا بیٹا، اچھا بھائی، اللہ زندگی دے، اچھا سسر، اچھا دادا، اچھا عالم، بہترین مدرس، بہترین مبلغ۔ ہر روپ میں اللہ سے بلندی مانگ، جتنا ہو جائے یہ نہیں، یا اللہ وہ دے جو اس پر تو سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔